In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام و نسب: صفیہ نام عبد المطلب جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھیں۔ ماں کا نام حالہ بنت وہب تھا جو حضرت آمنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی ہمشیرہ ہیں۔ اس بنا پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہونے کے ساتھ آپ کی خالہ زاد بہن بھی تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالہ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ اور حضرت صفیہ حقیقی بہن بھائی تھے۔ نکاح ابو سفیان بن حرب کے بھائی حارث سے شادی ہوئی جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عوام بن خولید سے نکاح ہوا جس سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اسلام 40 برس کی عمر ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پھوپھیوں میں یہ شرف صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ان کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پھوپھی ایمان نہیں لائیں۔ عام حالات: حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں نے شکست کھائی تو وہ مدینہ سے نکلیں۔ صحابہ سے عتاب آمیز لہجے میں کہتی تھیں کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر چل دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد کیا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا تو بولیں کہ میں اپنے بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں، لیکن خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لاش پر گئیں، خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ اِنَّ لِلَّہِ کہہ کر چپ ہو گئیں اور مغفرت کی دعا مانگی۔ واقعہ چونکہ نہایت درد انگیز تھا اس لیے ایک مرثیہ کہا۔ غزوہ احد کی طرح غزوہ خندق میں بھی انہوں نے نہایت ہمت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ انصار کے قلعوں میں فارس سب سے مستحکم قلعہ تھا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ قلعہ یہود بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا، مستورات اسی میں تھیں اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین کر دیے گئے تھے۔ یہود نے یہ دیکھ کر کہ تمام جمعیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قلعہ پر حملہ کر دیا۔ ایک یہودی قلعہ کے پھاٹک تک پہنچ گیا اور قلعہ پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اتر کر قتل کر دو ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو بتا دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس سے ان میں اس قدر جبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی آئیں اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہتھیار اور کپڑے چھین لاؤ۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جانے دیجیے، مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا جاؤ اس کا سر کاٹ کر قلعے کے نیچے پھینک دو تاکہ یہودی مرعوب ہو جائیں۔ لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو انجام دینی پڑی۔ یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی کوئی فوج متعین ہے۔ اس خیال سے پھر انہوں نے حملے کی جرأت نہ کی۔ 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پردرد مرثیہ لکھا۔ یہ مرثیہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے۔ فضل و کمال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول صاحب اصابہ کچھ حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ وفات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 73 برس تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔